الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مواقع پر کامیاب لوگوں کی صفات اور علامات کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلا سورہ بقرہ کی جو آیت شروع ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے اوصاف بیان فرمائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان بالغیب کی تصدیق کرتے ہیں اور اقامت صلاۃ اور انفاق مما رزقناہم، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ بما انزل الیک والذین یؤمنون بما انزل الیک، حبیب جو آپ پر قرآن اتارا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اور وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے قرآن اتارا گیا۔ اس آیت مقدسہ پر غور کریں تو ایک ہمارا عقیدہ ہے، ایتھنٹک عقیدہ ہے، حتمی قطعی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے برخلاف سوچنا کفر ہے، اور اس کے تعویل کرنا یا پس و پیش کرنا ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ اب غور کریں، قرآن پاک میں ہے والذین یؤمنون بما انزل، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ متقین بھی ہیں اور جو ہے وہ نماز بھی قائم رکھنے والے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، اور جو آپ پر کتاب اتری ہے ابھی حال ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ پر کتاب اتری ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتاب اتری حضور پر موجودہ زمانہ میں اور ماضی میں جو کتابیں اتری، جو پیغمبر آئے، جو نبی آئے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت نے عقیدہ ختم نبوت پر مہر لگا دی ہے، عقیدہ ختم نبوت پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو نبی آ چکے، جو کتابیں آ چکی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور فی الحال جو کتاب اتر رہی ہے، فی الحال جو نبی موجود ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مستقبل میں کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہے، مستقبل میں کسی کتاب کا تذکرہ نہیں ہے، تو زمانے دو، پیغمبر دو، کتابوں کے نزول کا زمانہ بھی دو، ایک گزشتہ زمانہ، گزشتہ نبی، وہ کتابیں بھی سچی، وہ نبی بھی سچا، موجودہ زمانہ، موجودہ نبی، موجودہ اترنے والی کتاب، یہ نبی بھی سچا، کتاب کا اترنا بھی سچا، خدا کا پیغام بھی سچا، خدا کی وحی بھی سچی، مستقبل کا ذکر ہی نہیں ہے، یعنی آئندہ کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، آئندہ کسی کتاب نے اترنا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن نے بتا دیا مومن وہی ہوتا ہے جو دو زمانے کے، دو وقت کے نبیوں پر ایمان رکھے، پہلے زمانہ کی پہلی کتابوں پر ایمان رکھے تو مومن، فی الحال کتاب موجود ہو، فی الحال زمانہ موجود ہو، جو نبی موجود ہے اس پر ایمان رکھے وہ مومن ہے۔ مستقبل میں کسی نبی کا وہ گمان کرے وہ پکا کافر ہے، مستقبل میں کسی نبی کا گمان کرے وہ پکا کافر ہے۔ اس آیت نے بتا دیا کہ پہلے والے نبی سچے، ان کی کتابیں سچی، موجودہ نبی کا زمانہ، موجودہ کتاب سچی، نبی سچا، زمانہ سچا۔ مستقبل میں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے
کوئی کتاب کے اترنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، اس پر بھی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، یا جو کتاب میں تمہیں دے دوں، لما آتیتکم الکتاب والحکمہ، جو میں تمہیں کتاب دے دوں، درجہ نبوت پر متمکن کر دوں، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا عیسیٰ آدم سے لے کر کے عیسیٰ روح اللہ تک یہ سارے پیغمبر بھی آ چکے ہوں گے، اور ان پر اترنے والی کتابیں بھی آ چکی ہوں گی، ان پر اترنے والے صحیفے بھی آ چکے ہوں گے، ان پر اترنے والے خدا کے میسیجز اور پیغامات بھی آ چکے ہوں گے۔ پھر فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر ان سب کے بعد ایک عظیم المرتبت رسول آئے گا، ان سب کے پاس ایک اعلیٰ درجے والا، اونچے مقام والا رسول آئے گا۔ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ جو رسول آئے گا پچھلے نبیوں کی بھی تصدیق کرے گا اور پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، اپنی نبوت کا اظہار بھی کرے گا اور اپنے اوپر اترنے والی کتاب کا اظہار بھی کرے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے بھی یہی وعدہ لیا تھا، اے نبیو تم اپنی نبوت اور رسالت کا اعتراف کرنا، تم پر اترنے والی نعمتوں کا اعتراف کرنا، اور میرے محبوب پر جو شان نبوت اترے گی اس کا اقرار کرنا، اور جو اپنے نبی کو کتاب دوں گا اس کا اقرار کرنا۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا اللہ اس کا تذکرہ کرتا، کسی پیغمبر نے آنا ہوتا اللہ اس کا تذکرہ کرتا۔ قرآن پاک کی پچھلی آیت سے بھی پتہ چلا پہلے والے نبی آ چکے، ان کی نبوت کی تصدیق ضروری ہے، ان کی کتابوں کی تائید ضروری ہے۔ حضور آ چکے، آپ کی نبوت کی تصدیق ضروری ہے اور آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق ضروری ہے۔ دوسری آیت سے پتہ چلا سارے نبی وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی تصدیق کرے۔ پہلے والے آتے رہے اور کہتے رہے ہمارے بعد محمد آئے گا، ہمارے بعد احمد آئے گا، ہمارے بعد حاشر آئے گا، ہمارے پاس قاسم آئے گا۔ پہلے والے نبی کہتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، فرمایا آدم آ چکے، عیسیٰ آ چکے، روح اللہ آ چکے، کلیم اللہ آ چکے۔ اگر کسی اور نے آنا ہوتا تو پچھلے نبی خبر دیتے، یا مصطفیٰ خبر دیتے، یا قرآن خبر دیتا۔ قرآن نے خبر نہیں دی، پچھلے نبیوں نے خبر نہیں دی، مصطفیٰ نے خبر نہیں دی، تو پتہ چلا موجودہ دور میں قادیانی جیسا خبیث اگر دعوی نبوت کرے اور کسی کتاب کے نازل ہونے کا دعویٰ کرے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دجال کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا خبیث کوئی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، نبی آتے کیوں ہیں؟ نبی آتے کیوں ہیں؟ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا۔ پہلا نبی آتا تھا، ان کے احکام میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی تھی، دوسرا نبی آ کر کے ان کمی کو پورا کرتا، پھر اس کے بعد پھر نبی آتا، کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوئی کمی رہ جاتی تھی، وہ اس کو آ کر کے پورا کرتا، پھر اور پیغمبر آتا، ان سارے پیغامات کو تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل خدا کرتا رہا، خدا کرتا رہا، خدا کرتا رہا۔ جب حبیب آ گئے، اب سارے پیغامات مکمل، ساری نعمتیں مکمل، سارے دین کی حکام مکمل قرآن نے اتار دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب ہم نے دین بھی تم پر مکمل کر دیا، نعمتیں بھی تم پر مکمل کر دی، اور دین اسلام بھی ہم نے تمہارے لیے پسندیدہ قرار دے دیا۔ تو پتہ چلا اگر کوئی کوتاہی ہوتی تو کوئی اور نبی آتا، اور کوئی کمی ہوتی تو کوئی اور نبی آتا، کہ کوئی احکام میں کمی بیشی ہوتی تو کوئی اور نبی آتا۔ دین مکمل، احکام مکمل، اسلام مکمل، تو کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہی۔ تو اس آیت نے بتا دیا حضور کے بعد کوئی نبی
ایک صاحب قادیانی کہنے لگا او بھائی ہر دور میں نعمت کی ضرورت ہوتی ہے، رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر زمانہ میں نعمت کی ضرورت، رحمت کی ضرورت۔ تمہارے نبی کی امت کا عجیب زمانہ ہے، نبی نہیں آئے تو رحمت، نبوت نعمت ہے تو نعمت نہیں ہوگی، نبوت رحمت ہے تو رحمت نہیں ہوگی۔ بڑے بدبخت ہیں اس زمانے والے جن کے زمانہ میں نہ کوئی رحمت موجود ہے نہ کوئی نعمت موجود ہے۔ ہم نے کہا بڑے بدبختو نامرادو، اس لیے کہ جب نعمت کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ نعمت بھی نامکمل ہوتی تھی، جب رحمت کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ رحمت بھی نامکمل ہوتی تھی۔ اب حضور ہیں اللہ کی نعمت، اللہ نے فرمایا نعمت مکمل ہو چکی، حضور ہے اللہ کی رحمت، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نعمت بھی مکمل ہو چکی، رحمت بھی مکمل ہو چکی، اور باقی رہا حضور کا زمانہ۔ اللہ نے فرمایا والعصر، فرمایا محبوب مجھے تیرے زمانہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم، حضور کی ولادت سے لے کر کے قیامت تک، قیامت سے لے کر کے حشر تک، حشر سے لے کر کے دخول جنت تک، اور دخول جنت کے بعد رہتے زمانے تک سارے زمانے بھی مصطفیٰ کے ہیں اور سارے یارانے بھی مصطفیٰ کے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ جب سب کچھ مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کے لیے ہے، تو میرے امام نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا، جو کچھ تمہارے وہم میں ہے، تمہارے تصور میں ہے، وہ بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، کائنات بنی حضور کے لیے ہے، حضور کائنات کی نعمت ہے، حضور کائنات کا انعام ہے، حضور کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر میرے امام فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی محل ایسا نہیں ہے جہاں مصطفیٰ کی رحمت موجود نہ ہو، مصطفیٰ کی نعمت موجود نہ ہو، مصطفیٰ کی رحمت کے آثار موجود نہ ہوں، مصطفیٰ کی رحمت کے اسرار موجود نہ ہوں۔ جب ہر زمانہ میں مصطفیٰ کی نعمت موجود ہے، مصطفیٰ کی رحمت موجود ہے، اور دین کی تکمیل موجود ہے، اتمام نعمت موجود ہے، خدا کا پسندیدہ دین موجود ہے، نہ اب کسی دین کی ضرورت ہے نہ کسی نعمت کی ضرورت ہے، اب ساری نعمتیں وجود مصطفیٰ کی شکل میں اللہ نے کائنات کو عطا فرما دی۔ اللہ تعالی محبوب کے صدقے سے ہمارا درس قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔